بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سلسلہ حق کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جھٹ سے ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یعنی تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گھمبیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مظلوم و مقہور لوگوں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کے اخیر کا ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحج میں مسلمان ہوئے۔ روایت ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے یہ تہیا کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان اس زور سے ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور لگ بھگ ہم عمر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنے پیارے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے لیا اور خوشی خوشی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بھتیجے، ابو جہل نے جو غلط حرکت تمہارے ساتھ کی تھی میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے اور اس کا سر پھاڑ دیا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر بدلہ لینے کی بجائے آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر خاموشی سے چلے آئے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ان کی روح میں اتر گئے۔ پوری رات بے چینی سے کروٹ بدلتے گزری۔ جب کسی طرح اضطراب اور بے چینی دور نہیں ہوئی تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، حق کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس شک اور تردد کو دور فرما۔ ان کی دعا پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور حق آپ رضی اللہ عنہ پر واضح ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا اور قرآن پاک کی تلاوت سنی تو دل میں اسلام کی حقانیت کا نور بھر گیا۔
اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تاثرات اس طرح بیان فرمائے، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اس نے دین حنیف اسلام کو قبول کرنے کے لیے میرے دل کو ہدایت دی۔ وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے، وہ رب کریم عزت والا ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان کے ساتھ لطف و احسان کرنے والا ہے۔ جب اس کے پیغاموں یعنی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہم پر کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہیں۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اور کوئی کمزور بات اور عقل و فہم سے گری ہوئی بات سے وہ پاک ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، ہم انہیں دشمن کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، اور ہم نے ابھی تک ان کے درمیان تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ہم ان کے مقتولوں کو ہموار زمین پر پھینک دیں گے، ان پر ایسے پرندے آئیں گے جو چکر لگانے والے لشکر کی مانند ہوں گے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔